بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن سینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ میں RC-31 کے اندر آنا چاہتا ہوں، فوراً حلقہ بند کرو، اوور۔ کرنل آرچ حلق کے بل چیختے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لیکن سر، اس کے لیے تو پورا حلقہ بند کرنا ہوگا، اوور۔ دوسری طرف سے براڈ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، بند کر دو، اٹ از ایمرجنسی، کرنل آرچ نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں بند کر رہا ہوں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور کرنل آرچ نے اوور اینڈ آل کہا۔ آپریٹر نے ٹرانسمیٹر بند کیا اور اسے اٹھا کر دوڑتا ہوا کیبن سے باہر آ گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو کچھ دور جا کر ریت پر رکھ دیا اور خود واپس دوڑتا ہوا اپنے کیبن کے ساتھ بنے ہوئے دوسرے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کیبن کا دروازہ بند تھا، لیکن کرنل آرچ نے بجلی کی سی تیزی سے اسے کھولا اور کیبن میں داخل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ جب کیبن سے باہر آیا تو اس کے ہاتھوں میں دو کیپسول نما سلنڈر تھے۔ اسے سلنڈر نیچے رکھ کر کیبن کا دروازہ بند کیا اور پھر سلنڈر اٹھائے ہوئے وہ اس طرف کو دوڑ پڑا جدھر ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا۔ قریب پہنچ کر اسے سلنڈر کو ریت پر رکھا اور پھر دونوں کیبنوں کی طرف دیکھنے لگا جیسے ان کا جائزہ لے رہا ہو۔ پھر اسے سلنڈر دوبارہ اٹھائے اور دوڑتا ہوا دائیں طرف کو بڑھ گیا۔ کچھ فاصلے پر جا کر وہ ایک جگہ پر رکا اور اسے سلنڈر ریت پر رکھے اور انتہائی تیز رفتاری سے دونوں ہاتھوں سے ریت کو ہٹانے لگا۔ نرم ریت تیزی سے ہٹتی چلی گئی اور جب کچھ کھڈا سا بن گیا تو کرنل آرچ نے ایک سلنڈر اٹھا کر اس میں اس طرح رکھا کہ اس کا رخ کیبن کی طرف تھا جس سے اس نے یہ سلنڈر اٹھائے ہوئے تھے۔ جب اسے پوری طرح تسلی ہو گئی کہ سلنڈر کا زاویہ بالکل درست ہے تو اس نے انتہائی تیز رفتاری سے اس پر ریت ڈالنا شروع کر دی۔ چند لمحوں ہی میں سلنڈر ریت میں دفن ہو گیا۔ ریت برابر کر کے اس نے ذرا سا ہٹ کر ایک اور جگہ پر ریت ہٹانی شروع کر دی اور پھر اس گڑھے میں دوسرا سلنڈر اس نے اس طرح رکھا کہ اس کا رخ اس دوسرے کیبن کی طرف تھا جس سے وہ ٹرانسمیٹر اٹھا کر نکلا تھا۔ یہاں بھی ریت کو برابر کرنے کے بعد وہ تیزی سے دوڑتا ہوا ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھا۔ اسے ٹرانسمیٹر اٹھا کر کاندھے پر رکھا اور پھر اسے صحرا کے اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اونچے نیچے ٹیلے پھلانگتا ہوا وہ تیزی سے دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ مسلسل دوڑنے کی وجہ سے وہ ہانپنے لگا تو اس نے رفتار آہستہ کر لی، لیکن دوڑنا بند نہ کیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ ایک ٹیلے کے پیچھے سے نکلا تو اسے سامنے دو آدمیوں کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ یہ RC-31 کے انچارج براڈ کے گروپ کے آدمی تھے اور شاید براڈ نے انہیں اس لیے بھیجا تھا کہ کرنل آرچ جب وہاں پر پہنچے تو وہ اسے لے کر واپس آ سکیں۔ سنو، بڑے کیبن میں جاؤ اور وہاں میز پر بڑی مشین رکھی ہوئی ہے، وہ اٹھا کر لے آؤ، جلدی کرو، تم دونوں مل کر اسے آسانی سے اٹھا لو گے، کرنل آرچ نے ان کے قریب پہنچ کر ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس باس، ان دونوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ انتہائی تیز رفتاری سے اس طرف کو دوڑنے لگے جدھر سے کرنل آرچ آیا تھا، جبکہ کرنل آرچ اسی طرح ٹرانسمیٹر اٹھائے آگے دوڑتا چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ تک مزید دوڑنے کے بعد اسے ٹیلوں کے درمیان میں ایک بڑا سا لکڑی کا کیبن نظر آنے لگا جس کی سائیڈوں میں 2 کپڑے کے خیمے نصب تھے۔ تھوڑی دیر میں کرنل آرچ اس کیبن تک پہنچ گیا۔ اسی لمحے کیبن میں سے ایک چھوٹے قد کا نوجوان باہر آ گیا اور اس نے جلدی سے کرنل آرچ کے کندھے پر لدا ہوا ٹرانسمیٹر لے لیا اور پھر وہ دونوں ہی کیبن میں داخل ہو گئے۔ لکڑی کے اس بڑے سے کیبن میں چاروں طرف بڑی جدید اور قدرے بےحد پیچیدہ سی مشینری نصب تھی جو اس وقت بالکل خاموش تھی۔ درمیان میں شفاف شیشے کا بڑا سا کیبن تھا جس کے اندر ایک بڑی میز پر ایک مشین موجود تھی جس میں 8 چھوٹی چھوٹی اسکرینیں تھیں۔ میز کے سامنے ایک کرسی تھی، لیکن ذرا پیچھے ہٹ کر دوسری کرسی بھی موجود تھی۔ اسے یہاں میز پر رکھ دو براڈ، کرنل آرچ نے کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے اس چھوٹے قد کے نوجوان سے کہا اور نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے ٹرانسمیٹر میز کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ باس، اچانک یہ آپ کی آمد میری سمجھ میں نہیں آئی، براڈ نے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر میں سمجھ آ جائے گی۔ اور ہاں، تمہارے 2 ساتھی پروجیکٹ لنکنگ مشین لینے کے لیے گئے ہیں، ان کا پتہ کرو۔ جیسے ہی وہ RC-31 کے پوائنٹ سے اندر آئیں، RC کو آن کر دو، کرنل آرچ نے کہا اور براڈ سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کیبن کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کرنل آرچ نے کرسی کی پشت سے سر اٹھا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا چہرہ اس طرح سوتا ہوا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد براڈ واپس اندر داخل ہوا تو کرنل آرچ نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ براڈ کے پیچھے 2 آدمیوں نے وہ بڑی سی مشین اٹھائی ہوئی تھی جو کرنل آرچ کے کیبن میں موجود میز پر رکھی ہوئی تھی۔
چونکہ براڈ والی میز خاصی لمبی چوڑی تھی، اس لیے یہ مشین بائیں ہاتھ پر پہلی مشین کے ساتھ ہی رکھ دی گئی۔ تم RC-31 کو آن کر دو، جلدی، کرنل آرچ نے تیز لہجے میں کہا، اور براڈ تیزی سے میز پر پہلے سے موجود مشین پر جھک گیا۔ اسے تیزی سے اس مشین کے مختلف بٹن دبا دیے۔ دوسرے لمحے کیبن میں یکلخت بے پناہ شور پیدا ہوا، اس قدر شور کہ کرنل آرچ کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے، لیکن براڈ نے جلدی سے کیبن کا دروازہ بند کر دیا اور شور یکلخت ہلکی بنبناہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ پورے کیبن میں موجود مشینری خود بخود چل پڑی تھی، اور اس پر موجود ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے بڑے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے تھے۔ ڈائلوں پر سوئیاں حرکت میں آ گئیں۔ اب پہلے چیک کر لو کہ RC لائن کے اندر تو کوئی غیر آدمی موجود نہیں ہے نا، کرنل آرچ نے براڈ سے کہا، اور براڈ نے سر ہلاتے ہوئے ایک اور بٹن دبایا تو اس بٹن کے اوپر لگا ہوا ایک بلب جل اٹھا۔ یہ بلب سبز رنگ کا تھا۔ براڈ نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے بٹن آف کر دیا، کیونکہ سبز بلب جلنے کا یہی مطلب تھا کہ سوائے اس مخصوص راستے کے جہاں سے کرنل آرچ اندر داخل ہوا تھا، اس کے علاوہ RC-31 کی لائن کو کسی نے کراس نہیں کیا، ورنہ سبز رنگ کا بلب نہ جلتا۔ سب اوکے ہے باس، براڈ نے کہا۔ اچھا، اب ایسا کرو کہ ٹاپ 3 ویو سگنل ڈیٹیکٹر کے ذریعے روجر کے بلیک کیبن کو اسکرین پر لے کر آؤ، جلدی کرو، کرنل آرچ نے کہا، اور براڈ سر ہلاتا ہوا مشین پر جھک گیا۔ تھوڑی دیر بعد سائڈ میں موجود ایک تاریک اسکرین یکلخت روشن ہو گئی، اور اس پر پہلے چند لمحے تو جھماکے ہوتے رہے، پھر ریت کے ٹیلوں کے درمیان موجود کیبن نظر آنے لگا۔ یہ وہی کیبن تھا جس میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو قید کر کے رکھا گیا تھا، اور جہاں سے کرنل آرچ فرار ہوا تھا۔ اس کیبن کے اندر بھی تو ٹیلی ویو ٹرانسمیٹر فٹنگ موجود ہوگی باس، براڈ نے کہا۔ ہاں تھی، لیکن مشین گن کی فائرنگ سے وہ تباہ ہو گئی، ورنہ مجھے اس طرح اپنے کیبن کو چھوڑ کر ادھر نہ آنا پڑتا، کرنل آرچ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ اسکرین پر جھماکا سا ہوا، اور دوسرے لمحے کیبن کا اندرونی منظر اسکرین پر نظر آنے لگا۔ اوہ، یہاں تو لاشیں پڑی ہیں، روجر کی لاش بھی موجود ہے، براڈ نے حیرت اور خوف سے ملے جلے لہجے میں کہا۔ ہاں، تم اب بیرونی مناظر کو چیک کرو، کرنل آرچ نے کہا، اور براڈ نے مختلف نوبیں گھمانا شروع کر دیں۔ اب کیبن کے باہر کا منظر اسکرین پر ابھر آیا تھا، اور دوسرے لمحے کیبن کے سامنے کے دروازے سے ذرا سائڈ پر 3 لاشیں پڑی ہوئی نظر آئیں، اور کرنل آرچ کے ہونٹ مزید بھینچ گئے۔ پھر ایک ٹیلے کی اوٹ میں 2 لاشیں پڑی ہوئی نظر آئیں۔ اوہ، مجھے پہلے اس بات کا خدشہ تھا، جلدی کرو، میرے کیبن کو چیک کرو، جلدی، کرنل آرچ نے تیز لہجے میں کہا، اور براڈ ایک بار پھر مشین پر لگی ہوئی نوبوں کو گھمانے میں مصروف ہو گیا۔ اسکرین پر مناظر تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو گئے، اور پھر اچانک ایک منظر میں ریت کے ٹیلوں کے درمیان بکھر کر بھاگتے ہوئے ایک عورت اور 4 مرد نظر آنے لگے۔ ان چاروں کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ یہ کون ہیں؟ براڈ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلیک کیبن میں لاشیں بکھیر دی ہیں۔ مجھے چونکہ پہلے یقین تھا کہ میرے بھیجے ہوئے 4 آدمی ان پر قابو نہ پا سکیں گے، اس لیے حفاظتی اقدام کے تحت مجھے RC-31 کے اندر آنا پڑا، کرنل آرچ نے گھراتے ہوئے کہا، اور براڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا، جیسے اب وہ صحیح بات سمجھ گیا ہو۔ یہ لوگ یقیناً آپ کے کیبن کی طرف ہی آ رہے ہیں، براڈ نے کہا۔ بالکل، اور میں ان کے لیے مکمل انتظام کر کے آیا ہوں۔ تو میرے کیبن کو وسیع رینج پر ٹارگٹ کرو، میں ان کے مکمل خاتمے کے لیے تھوڑا سا کام کر لوں، کرنل آرچ نے گھراتے ہوئے کہا، اور ٹرانسمیٹر کی مختلف نوبیں گھما کر اسے ایک مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ چند لمحوں تک وہ ٹرانسمیٹر پر جھکا کام کرتا رہا، اور پھر جب سرخ رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا تو اس نے اطمینان بھرا طویل سانس لیا اور براڈ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ براڈ والی مشین کی اسکرین پر اب کرنل آرچ والے دونوں کیبن نظر آ رہے تھے، اور ان کے گرد چاروں طرف ریت کے اونچے نیچے ٹیلوں کا منظر بھی کافی دور تک دکھائی دے رہا تھا۔ ان دونوں کی نظریں اسی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، اور تھوڑی ہی دیر بعد اسکرین پر وہ چاروں افراد انٹر ہوتے ہوئے دکھائی دیے، اور کرنل آرچ کا جسم تن گیا۔ باس، ان میں سے کچھ تو مصری ہیں اور کچھ ایشیائی لگتے ہیں، یہ کون ہیں؟ براڈ نے کہا۔ یہ جو سب سے آگے آ رہے ہیں نا، یہ پاک ایشیا کا علی عمران ہے، پاک ایشیا کا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، اور دنیا کا انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ دوسرا اس کا کوئی ساتھی ہے، جبکہ یہ لڑکی مصری محکمہ آثار قدیمہ کے ڈاکٹر عمر عبدال کی لڑکی کلثوم ہے، اور یہ 2 مصری بھی یقیناً عمران کے ساتھی ہوں گے۔ کرنل آرچ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے آنے والوں کا تعارف کرایا، اور براڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن باس، انہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ یہ تو انتہائی خفیہ مشن ہے، مصری حکومت بھی اس سے آگاہ نہیں ہے، اور یہ پاک ایشیا والوں کو کیسے علم ہو گیا؟ براڈ نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، یہ الجھن میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن بظاہر اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کرنل آرچ نے جواب دیا۔ تو باس انہیں گرفتار کر کے ان سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے،
براڈ نے کہا۔ یہی میں نے سوچا تھا کہ جس کے نتیجے میں تمہیں کیبن کے اندر اور باہر میرے ساتھیوں کی لاشیں بکھری نظر آ رہی ہیں، اور جس وجہ سے مجھے کیبن چھوڑ کر یہاں تمہارے پاس آنا پڑا ہے، کرنل آرچ نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ، اس قدر خطرناک لوگ ہیں؟ لیکن باس، یہ RC-31 تو کسی صورت بھی کراس نہیں کر سکتے، براڈ نے کہا۔ میں ایسا انتظام کر کے آیا ہوں کہ یہ RC-31 کراس کرنے کا سوچنے سے پہلے ہی دنیا سے غائب ہو جائیں گے۔ تم بس خاموشی سے دیکھتے رہو، کرنل آرچ نے سرد لہجے میں کہا، اور براڈ خاموش ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی رفتار اب پہلے کی نسبت خاصی آہستہ ہو گئی تھی، اور وہ ٹیلوں کی آڑ لیتے ہوئے انتہائی محتاط انداز میں دونوں کیبنز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر باقی افراد رک گئے، جبکہ عمران اور اس کا ایک مصری ساتھی مختلف سمتوں سے رینگتے ہوئے کیبنز کی طرف بڑھنے لگے۔ کرنل آرچ خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں، جو اب ریت پر کرالنگ کے سے انداز میں رینگتا ہوا کیبن کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر وہ کیبن کی پشت پر آیا اور گھومتا ہوا اس کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ کرنل آرچ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ عمران ایسا ایسا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور پھر اس نے لات مار کر دروازہ کھولا اور اچھل کر کیبن کے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس نکلا اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا دوسرے کیبن کی طرف بڑھا۔ اس کا دروازہ کھول کر وہ اندر گیا اور پھر باہر آ گیا۔ اسی لمحے اس کا مصری ساتھی بھی وہاں پہنچ گیا، اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ مصری دوڑتا ہوا ایک ٹیلے پر چڑھا اور ہاتھ ہلا کر اپنے باقی ساتھیوں کو بلانے لگا، اور چند لمحوں بعد وہ سب وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ کرنل آرچ اور براڈ دونوں مجسموں کی طرح خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نظریں جیسے اسکرین پر چپک کر رہ گئی تھیں، اور پھر عمران اور اس کے ساتھی کرنل آرچ والے کیبن کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی کرنل آرچ کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ رینگنے لگی، اور اس کا ہاتھ ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھ گیا۔ براڈ نے چونک کر کرنل آرچ کی طرف دیکھا، اور پھر سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، کرنل آرچ نے ٹرانسمیٹر کے ایک بٹن پر انگلی رکھ دی۔ البتہ اس کی نظریں بدستور عمران پر اور اس کے ساتھیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ براڈ بھی گردن موڑ کر دوبارہ اسکرین کو دیکھنے لگا۔ اس وقت عمران اور اس کے ساتھی کرنل آرچ والے کیبن میں داخل ہو رہے تھے۔ سب سے پہلے عمران اندر گیا، اس کے بعد کلثوم، اور پھر ایک ایک کر کے اس کے سب ساتھی اندر داخل ہو گئے۔ سب سے آخر میں داخل ہونے والا مصری آدمی تھا۔ اب یہ نہیں بچ سکتے، کرنل آرچ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے کیبن میں ذرا ہٹ کر ریت میں سے دو شعلے نکلے، اور پلک جھپکنے میں دونوں کیبن سے ٹکرائے، اور دوسرے لمحے اسکرین پر جیسے آگ کا سمندر نمودار ہو گیا۔ پوری اسکرین سرخ رنگ کے شعلوں سے بھر گئی۔ وہ مارا، رائڈڈ میزائلوں نے ان کے جسموں کو ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہوگا، کرنل آرچ نے یکلخت وحشیانہ انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور براڈ ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ اسکرین پر سرخ رنگ کا پردہ سا تن گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسکرین دوبارہ صاف ہونے لگی، اور پھر جس جگہ ایک لمحے پہلے کیبن تھے، وہاں ہر طرف جلی ہوئی لکڑیوں کا ملبہ پھیلا ہوا تھا، جس میں جلے ہوئے اور کٹے پھٹے انسانی اعضاء بھی نمایاں نظر آ رہے تھے۔ البتہ ریت کا بادل سا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ گڈ شو، میں نے آخر عمران کا خاتمہ کر ہی دیا، کرنل آرچ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسکرین آف کر دوں باس؟ براڈ نے پوچھا۔ ہاں، اب آف کر دو، اب یہ خوفناک لوگ ختم ہو چکے ہیں ہمیشہ کے لیے، کرنل آرچ نے کہا، اور پھر اس مشین کی طرف متوجہ ہو گیا جسے براڈ کے آدمی کیبن سے اٹھا کر لائے تھے۔ اس نے اس کا رابطہ میز کے نیچے لگے ہوئے پاور پلگ سے کیا، اور پھر مشین کو آن کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مشین پر موجود اسکرینیں روشن ہو گئیں۔ اسکرینوں پر مشینیں اور انسان کام کرتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کرنل آرچ کافی دیر تک پوری توجہ سے انہیں دیکھتا رہا، پھر سے ایک طویل سانس لے کر مشین آف کر دی۔ پروجیکٹ پر مسلسل کام ہو رہا ہے، کرنل آرچ نے براڈ سے کہا، جو اب خاموش بیٹھا ہوا تھا اور اپنی والی مشین کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ اب آپ انہیں چیک کرنے جائیں گے؟ ایسی صورت میں تو RC-31 کو دوبارہ بند کرنا پڑے گا، براڈ نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ختم ہو چکے ہیں، ویسے بھی کیبنز تباہ ہو چکے ہیں، اس لیے پروجیکٹ کی تکمیل تک اب میں یہیں پر رہوں گا۔ فی الحال میں آرام کرنے کے لیے خیمے میں جا رہا ہوں، کرنل آرچ نے کہا، اور اطمینان بھرے انداز میں چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیبن تو خالی پڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کرنل آرچ فرار ہو گیا ہے، عمران نے فواد سے مخاطب ہو کر کہا۔ دونوں کیبن خالی ہیں، فواد نے گردن موڑ کر دوسرے کیبن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، دوسرے کیبن میں اسلحے کی پیٹیاں موجود ہیں۔ بہرحال تم باقی ساتھیوں کو بلا لو، اب مجھے RC-31 کو کراس کرنے کا کوئی پروگرام سوچنا پڑے گا، عمران نے کہا، اور فواد سر ہلاتا ہوا ایک اونچے ٹیلے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت پہلے والے کیبن سے بھی ابھی یہاں پہنچا تھا۔ ان کیبنز کا پتہ اس آدمی نے بتایا تھا جسے کیبن میں زندہ قابو رکھا گیا تھا۔ RC-31 بیرم اسکیم کے متعلق اسی نے بتایا تھا۔
اور عمران جانتا تھا کہ بیرم جیسی جدید ترین ریس پر مبنی یہ سسٹم موجودہ دور میں انتہائی محفوظ ترین حفاظتی نظام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان ریز کے سرکل کو کسی بھی طرح کاٹا نہ جا سکتا تھا، اور پھر یہ ریز افقی طور پر تقریباً 1 میل کی بلندی تک چلی جاتی ہیں۔ اس طرح زمین سے 1 میل کی بلندی تک ان خوفناک ریز کی ایک دیوار بن جاتی ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن اگر کوئی چیز اسے کراس کرے تو پلک جھپکنے میں وہ اس طرح بھسم ہو جاتا ہے جیسے اسے لاوا اگلتے ہوئے آتش فشاں کے دہانے میں پھینک دیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد فیاض، کلثوم اور فواد کا ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ کیا ہوا؟ کیا کیبن خالی ہیں؟ کلثوم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، شاید ان کا ہنی مون کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، یہ آئیڈیا ہے بڑا ایڈونچرس کہ لکھدک صحرا کے عین درمیان میں ہنی مون منایا جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کلثوم غصے کی شدت سے بے اختیار پھنکارنے لگی۔ شٹ اپ یو نانسنس! تمہیں نہ کسی کی موجودگی کا احساس ہے اور نہ ہی تمیز تمہارے قریب سے بھی گزری ہے، کلثوم نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ ارے یہ تم ان کی موجودگی کا کہہ رہی ہو؟ فکر نہ کرو، یہ سب اپنے ہی آدمی ہیں۔ فیاض کو تو تم جانتے ہی ہو، یہ اب اس عمر میں پہنچ چکا ہے کہ سوائے نکاح خواہ کا کام کرنے کے اور کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اور یہ فواد ہے، میرا مصری دوست، اسے تم گواہ سمجھ لو، اور یہ صاحب، چلو ہم ان کا نام گواہی رکھ لیتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ علی جان ہے، میرے اسسٹنٹ، فواد نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ واہ، پھر تو یہ واقعی علی عمران کے نکاح کے سکہ بند گواہ ہیں۔ علی عمران کا گواہ علی جان، بس کوٹا پورا ہو گیا، 1 نکاح خواہ اور 2 گواہ، اور ہنی مون کے لیے کیبن موجود ہے۔ کیا خیال ہے؟ عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں ذرا سی مہلت ملے، تم بکواس پر اتر آتے ہو۔ اب اگر تم نے کوئی بات کی تو مس کلثوم کی بجائے میں تمہارا سر توڑ دوں گا، فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں، اب تم یہ بات کہہ سکتے ہو، میں نے دیکھا ہے کہ تم مینڈک کی طرح پھدک کر کرنل آرچ کے سینے پر چڑھ بیٹھے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سب عمران کے پیچھے کیبن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ویسے کمال تو مس کلثوم نے کیا ہے، میں اس وقت ہوش میں آ چکا تھا جب میں نے مس کلثوم کو اڑ کر مشین گن بردار سے ٹکراتے ہوئے دیکھا تھا، فواد نے تحسین آمیز نظروں سے کہا۔ مرد بیچاروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ تو عورتوں کو باندھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بندھی ہوئی ہیں، لیکن جب عورتیں ان سے توپ کے گولوں کی طرح ٹکراتی ہیں تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی مضبوط رسی میں بندھی ہوئی عورتیں بندھنے سے پہلے کی نسبت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں، عمران نے کیبن کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اچھل کر کیبن میں داخل ہو گیا، کیونکہ اس کے پیچھے آنے والی کلثوم کا ہاتھ تیزی سے گھوما تھا، جبکہ سوائے فیاض کے باقی فواد اور علی جان دونوں عمران کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ البتہ فیاض کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ وہ سب کیبن میں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ عمران کیبن کی دیوار کے ساتھ موجود لوہے کی الماری کی طرف بڑھ گیا کہ اچانک باہر سے سر کی تیز سی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکہ ان کی کھوپڑیوں پر ہوا، اور اس کے ساتھ ہی کیبن کی فضا انسانی چیخوں سے گونج اٹھی، اور عمران کے ذہن پر بجلی سے بھی زیادہ رفتار سے گہری تاریکی کا پردہ سا کھنچ گیا۔ لیکن پردہ آنے سے اس کے ذہن میں آخری احساس یہی ابھرا تھا کہ جیسے اس کا جسم کسی پہاڑ کے نیچے آ کر کچلا گیا ہو۔ پھر درد کی تیز لہر نے جیسے اس کے ذہن کو جھنجھوڑ دیا، اس طرح اس کا ذہن یکلخت بیدار ہو گیا، لیکن ذہن بیدار ہوتے ہی اس سے پہلا احساس وہی ہوا کہ اس کا جسم کسی بھاری چٹان کے نیچے ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا تھا جیسے وہ اندھا ہو گیا ہو۔ عمران نے بے اختیار اپنے جسم کو حرکت دینا چاہی، لیکن اس کے جسم کے نیچے موجود ریت تو کھسکی، لیکن اوپر موجود بے پناہ وزن کا دباؤ ویسے ہی رہا، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے چھائے ہوئے اندھیرے میں سرخ لکیریں سی لپکتی اور غائب ہوتی محسوس ہوتی، اور ساتھ ہی اسے محسوس ہوا جیسے وہ آگ کے کسی تنور میں گرا ہوا ہو۔ بے پناہ گرمی کا احساس اس کے پورے جسم کو ہو رہا تھا۔ یہ تمام کیفیات ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں اس کے ذہن پر مرتسم ہوئی، اور پھر جیسے شعور پوری طرح بیدار ہوتا گیا، اور اسے معلوم ہو گیا کہ وہ لوہے کی اس بھاری اور بڑی سی الماری کے نیچے دبا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد خوفناک قسم کی آگ جل رہی ہے، اور ریت تیزی سے گرم ہوتی جا رہی ہے۔ عمران نے آہستہ آہستہ دونوں ہاتھ ذرا سے اونچے کیے، اور پھر جیسے ہی اس کے ہاتھ الماری سے ٹکرائے، اسے ہونٹ بھینچ کر پورا زور لگایا، اور پھر دوسرے لمحے اس کے جسم پر گری ہوئی الماری اوپر کو اٹھ گئی۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا، اور دوسرے لمحے پوری قوت سے جھٹکا دے کر اس نے الماری کو ایک طرف لڑکا دیا۔ ابھی تک خوفناک دھماکے ہو رہے تھے، اور جس جگہ عمران موجود تھا وہاں چاروں طرف آگ ہی آگ تھی، لیکن عمران نے محسوس کیا کہ یہ آگ ریت پر پھیلی ہوئی نہیں ہے، بلکہ لکڑی کے کیبن کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے جل رہے ہیں، اور یہ اس قدر تعداد میں بکھرے ہوئے تھے
کہ ہر طرف آگ سی پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عمران کے پورے جسم میں درد کی تیز لہریں دوڑ رہی تھیں اور اسی لمحے اسے اپنے بائیں طرف کرراہ کی آواز سنائی دی اور اس کا جسم جیسے خود بخود حرکت میں آ گیا۔ وہ تیزی سے اس طرف کو جھپٹا اور پھر اس نے دیکھا کہ وہاں دو انسانی جسم پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کرراہ رہا تھا جبکہ دوسرا ساکت تھا۔ عمران نے جھک کر ان کی ٹانگیں پکڑیں اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے انہیں جلتی ہوئی ریت پر سے گھسیٹتا ہوا آگ کی دیوار میں داخل ہوا اور پوری رفتار سے اسے کراس کر کے دوڑتا چلا گیا۔ آگ ختم ہوتے ہی وہ رکا اور انہیں وہیں چھوڑ کر وہ ایک بار پھر جنونیوں کے سے انداز میں دوڑتا ہوا دوبارہ آگ کے الاؤ میں کود گیا اور پھر وہ ایک اور جسم کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اسے اٹھا کر بھی آگ سے باہر لے آیا۔ اس کے جسم پر موجود کپڑوں کو بھی آگ لگ گئی تھی، لیکن آگ سے باہر آتے ہی اس نے اس جسم سمیت اپنے آپ کو ریت پر گرایا اور تیزی سے کروٹیں بدلتا چلا گیا۔ اس طرح آگ بجھ گئی، لیکن اس کا جسم اس طرح نڈھال ہو گیا تھا کہ ایک بار پھر اس کے ذہن پر اندھیرے مسلط ہونے لگے۔ چنانچہ اس نے حرکت بند کر دی اور وہیں ریت پر پڑے پڑے لمبے لمبے سانس لے کر اپنے ذہن کو کنٹرول میں کرنے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جن 3 انسانوں کو وہ آگ سے باہر لے کر آیا ہے وہ کون ہیں اور کیا وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، اور بہرحال چوتھا ابھی تک اندر تھا، لیکن اب وہ مزید کچھ کر نہ سکتا تھا کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا اپنا جسم بھی اس کے کنٹرول میں نہ رہا ہو۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پورے جسم میں آگ کے الاؤ جل رہے ہوں۔ جسم کی ایک ایک ہڈی شدید درد کر رہی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔